بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا ظاہر ہے رسول خدا سے بہتر معلم بشر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ استاد قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، تمہیں تعلیم دیں، تمہارا تزکیہ نفس کریں۔ عزیزان محترم، انبیاء جو اللہ نے بھیجے ہیں اور جو امام خدا کی طرف سے انتخاب ہوئے ہمارے پاس آئے، یہ جانتے تھے کہ انسان ترقی کرے گا، انسان اسپیس پہ چلا جائے گا، انسان پانی کے اندر رستے بنا لے گا، سب کر لے گا۔ یہ سب پتہ تھا ان کو بھی سارا علم تھا۔ یہ آپ دیکھیں حضرت داؤد کو لوہے کا علم دینا، حضرت سلیمان کو ہر چیز دے دینا، ہوا کے اندر ان کا جو ہے وہ کارپیٹ اڑتا تھا، اور وہ جینون تھا، سٹوری نہیں ہے کہ لوگ سمجھو کہ فیری ٹیلز ہیں کہ حضرت سلیمان، ہاں اٹس ریئل۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی سے، علامہ طباطبائی کے بھائی آیت اللہ حسن الہی طباطبائی نے بیان کیا کہ وہ بھی آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے، جو نجف اشرف میں وادی السلام کے اندر ان کا مرکز ہے۔ اگر آپ وہاں زیارت پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ زیارت نصیب ہوگی۔ آیت اللہ قاضی سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان کی جو کارپٹ پہ جاتے تھے، یہ جو ان کا تھا پورا، یہ کیا تھا، یہ کیا کچھ ایسی چیز تھی یا کوئی وہ تھا، کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کی ایک مخلوق ابھی زندہ ہے، تو میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ گئے، دیکھا وہ پہاڑوں پہ کہیں گئے تو ایک عجیب سی کوئی مخلوق آئی اور ایک الگ لینگویج میں انہوں نے گفتگو کی، پھر واپس آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ نے ہوا کو، قرآن میں بھی ہے، اللہ نے ہوا کو ان کے اختیار میں دیا ہوا تھا، ایئر کو، تو وہ ایئر کے اس کو اس طرح کنٹرول تھا، اور یہ آج سائنس اس کو پروف کرتا ہے کہ جہاز کیسے اڑتا ہے، وہ ایئر کو کانٹریکٹ کرتا ہے، ایئر کو کنٹرول کرتا ہے، ایئر کو کاٹتا ہے تو کٹ کرتا ہے، موڑتا ہے، سب ایئر کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اللہ نے اختیار میں ہوا دی ہوئی تھی، اور ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ خدا نے ان کو یہ سارا علم دیا۔ تو یہ انبیاء کے پاس سب کچھ تھا، لینگویجز تھیں، سب کچھ۔ تو آج ہم بڑا خوش ہوتے ہیں وہ گوگل جو ہے وہ 100 لینگویج ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے، یہ انبیاء کے پاس سب تھے۔ حضرت داؤد کو کتنی زبانیں آتی تھیں۔ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، درود بھیج دے محمد وعلہ اللہم صلی علی محمد وعلہ۔ امام کی خدمت میں آیا، امام کسی اور جگہ کا تھا، اس نے اپنی زبان میں بات کی، امام نے اسے عربی میں بولا، اس کو جواب مل گیا اور چلا گیا۔ امام کے سامنے کا مولا اس نے تو کسی اور زبان میں آپ سے بولا، کہا یہ جس زبان میں بھی ہم سے بات کریں، ہمیں ساری زبانیں آتی ہیں، اور ہم جو بھی زبان بولیں گے ان کو وہ زبان جو ہے وہ یعنی بغیر کسی میڈیم کے ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ خوب یہ معجزہ، ان کے پاس علم تھا۔ آج ہم نے انسان نے محنت کر کے بنا لیا، تو یہ سب ان کے پاس تھا، مگر انہوں نے ہمیں یہ کیا سکھایا، کیا سکھانا زیادہ انہوں نے ہمیں کس چیز کے اوپر فورس کیا؟ وہ جانتے تھے انسان ہوا میں اڑ جائے گا، انسان زمین میں چلا جائے گا، انسان سب کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا۔ جو اہل بیت نے، جو انبیاء نے ہمیں ٹیچنگز دی ہیں، وہ انسان بننے کی۔ یہ جو علم ہے، یہ جو اخلاق ہے، ہاؤ ٹو لیو، زندگی کیسے ہونی چاہیے، یہ ہمیں انبیاء نے دیا، یہ اور کوئی بھی نہیں دے پایا۔ آپ بڑے سے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے رائٹر، فلاسفر، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جو چیز انوینٹ کی، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ سب نے یہ بولا، ایرسٹوٹل کا فلسفہ ہے الگ ہے، ابو علی سینا کا الگ ہے، سب نے بولا یہ ہم نے کیا ہے، مگر کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے کہا ہے، اس نے کہا یہ خدا نے کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے لیے آئے تھے، اپنے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ بہت ہے۔ اب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو، عیش سعدا، سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو، وَمَوْتَ الشُّهَدَاء، اور شہادت کی موت چاہتے ہو، وَالنِّجَاةَ یوم الحسرہ، اور قیامت کے دن نجات چاہتے ہو۔ یعنی 3 چیزیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے، سعادت مند گزرے،
موت تمہاری شہادت کی طرح ہو، شہیدوں والی موت، یعنی آپ کو تو شہید کی موت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت ہے، بالکل اسٹریٹ، کئی چیزیں کھل جاتی ہیں، اسٹریٹ آدمی جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ اگر ایسی موت چاہتے ہو اور قیامت والے دن نجات چاہتے ہو، اصل سب کتنا مشکل ہے۔ اصل میں ہم نے قیامت کو ہلکا لیا ہوا ہے ایکچولی، جہاں قرآن 30% جو ہے وہ آلموسٹ ہر صفحے کے آگے پیچھے تھوڑی دیر آگے پیچھے جائیں تو قرآن آخرت کی بات کر رہا ہے، جنت کی بات کرتا ہے، جہنم کی بات کرتا ہے، منازلوں کی، ہم لوگ اصل میں سیریس ہی نہیں لیتے اس کو۔ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں اور آپ کے آفس میں جاتے ہو، رستے میں ایک بل بورڈ لگاؤ، سائن بورڈ کہ یہ پروڈکٹ ہے، آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہی پروڈکٹ کا لگا ہے، تو آپ مجبور ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ بولیں گے خرید لو، پتہ نہیں کیسی ہے، اتنی جو اشتہار لگا ہے، اتنی جو مارکیٹنگ کر رہا ہے، لے ہی لو۔ قرآن ہر صفحے کے آگے پیچھے آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں بتا رہا ہے، مگر کیونکہ میں قرآن نہیں پڑھتا، مجھے کیا پتا قرآن آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء جب قیامت کی آیات پڑھتے تھے تحمل نہیں کر پاتے تھے، رونا شروع کرتے تھے، گریا شروع کرتے تھے، برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ میں فیل نہیں کرتا، میں نہیں پڑھتا کہ کیا ہو، القاریات ما القاریات، میں نہیں پڑھتا، مجھے کیا پتا کیا ہے، وہ شور، وہ شرابہ، وہ ایک دم جو سب اڑ جائے گا، سو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے آہستہ لے رہا۔ تو رسول خدا کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سب آسانی ہو جائے، کیا کہا؟ ایک چیز صرف، فدرس القرآن۔ اچھی زندگی چاہتے ہو، شہادت کی موت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو قیامت میں، پڑھو، قرآن کی طرف بڑھو، سب کچھ ہے اس کے اندر، قرآن کو لو، اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اگر انسان واقعاً اپنی زندگی میں قرآن کو دیکھ لے، قرآن کو دیکھے نا، پھر آگے رسول خدا کہتے ہیں وَالرُّجْحَانُ فِي الْمِيزَانِ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ وَالرُّجْحَانُ فِي الْمِيزَانِ، اور یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اچھی، ابھی آپ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، ابھی آپ نے چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کروں، کیوں چاہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں تو میں ڈرا رہا ہوں روز آ کے آپ لوگوں کو، لیکن نہیں عزیزان محترم، آپ چاہتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا، آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، میں بولوں میں نہیں بول رہا تھا، آپ کو اتنا برا لگے میں یار ہم نے مولانا آپ کو بلایا اور آپ بات ہی نہیں کر رہے، نہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، میرا ذکر میں کیوں؟ کیونکہ میں تو اللہ اور اللہ کے ان نمائندوں کا ذکر کر رہا ہوں، تو میری، ورنہ میری کیا اوقات ہے؟ Who knows me? Nobody knows me. کون جانتا ہے؟ مجھے کو جانتا، کیوں جانتا ہے کہ ذاکر حسین، ذاکر امام حسین، اس لیے لوگ جانتے ہیں، اس ذکر کی وجہ سے میری اہمیت ہے۔ اور وہ امام حسین کربلا میں جس کی طرف نگاہیں کرتا ہو، وہ ہستی کیسی ہوگی؟ وہ اس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور تمہارا جو فائل ہے وہ بڑی واضح ہے خدا کے آگے۔ وہ میں بھاگوں، دوڑوں، کوشش کروں، اتنا ہارڈ نہیں ہے یہ۔ وہ حرز من الشیطان، قرآن جو ہے رسول خدا کہتے ہیں شیطان سے بچانے کا حرز ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا تعویذ دے دیں، اس سے بچ جائیں، اس سے بچ جائیں، ارے قرآن ہے، قرآن سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن خود جب آپ کے وجود میں ہوگا تو آپ کو کیا خطرہ ہے کسی چیز سے؟ آیت الکرسی آپ پڑھیں، پڑھ کے باہر نکلیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، سونے سے پہلے، ہر چیز کی نجات ہے آیت الکرسی۔ لیکن ہم دوسری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یوں کچھ بنا کے مولانا لپیٹ کے دے دیں، ہم بھی خوشی سے مولانا کو $200-400 بھی دے دیں گے، یہ بھی رکھ لیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ اور کیا ہے؟ آسانی ہے، لائف میں آسانی مل جائے، بس محنت نہیں کرنی پڑے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے، مولانا آپ ہی کچھ کر کے دے دو۔ وہی بچہ میرے پاس پہلے بھی ہے، آتے رہتے ہیں، مولانا دعا دیں، ہم لوگ کس طرح جو ہے وہ امتحانوں میں کامیاب ہوں گے۔ میں نے کہا بیٹا پڑھنے سے کامیاب ہوں گے، پڑھائی تو کریں پہلے، آپ پڑھیں گے نہیں تو میں جتنی بھی دعائیں آپ کو دے دوں کیسے عمل کریں گے آپ پڑھیں، اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، جو آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو یاد آ جائے گا۔
لیکن ہم ہر چیز میں ایسے ہی، ہم نے دین کو بھی شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے کہ بس کو پیکج مل رہا ہے، سال میں ایک پیکج مل رہا ہے، ایک آدھ زیارت کر لیں، ایک آدھ عمرہ کر کے رہ جائیں، باقی سب سیٹنگ کر لیں، باقی پورا سال جو کرنا ہے کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ اگر دین ایسا ہی ہوتا پیکج والا تو پھر رسول خدا غار حرا سے نیچے نہ ہوتے، وہیں رہتے۔ ان کو کیا ٹینشن تھی رسول خدا کو؟ حضرت جبرائیل آ رہے، سارے ملائکہ کا سردار حضرت جبرائیل کے پاس آتے ہیں، حضرت خدیجہ کھانا لے کر آتی ہیں، کیا چاہیے؟ مگر نہیں، جانا ہے اس جاہل معاشرے میں کہ جہاں لوگوں نے رسول خدا کے اوپر کچرے پھینکے، جہاں لوگوں نے رسول خدا کو تنگ کیا، لہو لہان کر دیا، اتنا طائف میں پتھر لگے رسول خدا کو کہ خون جو ہے وہ ٹپکنے لگ گیا۔ کہا ملائکہ نے کہ ہم وادیوں کو الٹ ڈالیں، کہا نہیں، شاید ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک شخص پا گیا، ایک شخص تھا۔ عزیزان محترم، اصل دین یہ ہے،